جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. یہ ہمارا سیگمنٹ ظاہر ہے آج شب نزول قرآن ہے, ممکنہ طور پر شب قدر ہے, تو آج کی شب سے زیادہ متعلقہ شب کون سی ہوگی قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کرنے کی, یا حفاظ قرآن سے, حافظین قرآن سے گفتگو کرنے کی. تو ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کے کچھ طلبہ و طالبات, اپنے 2 اساتذہ کے ہمراہ, اور میں بہت شکر گزار ہوں, میں نے علماء کرام سے درخواست کی, جناب ڈاکٹر رضا داؤدانی صاحب, مفتی احسن نوید نیازی صاحب, ہم نے ان سے درخواست کی کہ قبلہ یہ سیگمنٹ ہے, تو انہوں نے بخوشی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل حاضر ہیں, تو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. اور کوشش یہ ہے کہ جو ابھی بات کر رہے تھے سیگمنٹ سے پہلے, گویا اس کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ قرآن درس انقلاب, قرآن درس اتحاد, کسی بھی تفریق سے بڑھ کے, ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس کے بغیر. میری تصحیح کیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ اگر وہ قرآن کریم کو مقدس ترین کتاب نہ مانے, ظاہر ہے, تو یہ اسی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ. تو ہمارے ساتھ یہ سارے بچے بھی موجود ہیں یہاں ہیں جعفر ہیں, محمد جعفر, ہادی, زین العابدین اور موسیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں بچیوں میں ماشاءاللہ حافظہ فضا زیدی, شفق فاطمہ اور مرضیہ بطول, صحیح نام لے رہا ہوں میں, ہاں مرضیہ بطول, اور معصومہ تقی, یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو قبلہ اگر اجازت دیں میں ان کے اساتذہ سے ایک گفتگو کروں اور پھر ذرا ہم بچوں سے کچھ بات کرتے ہیں. علی مہدی صاحب اور دانش زیدی صاحب, یہ ان کے اساتذہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. تو علی زیدی صاحب پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ آپ یعنی کس انداز سے حفظ کراتے ہیں بچوں کو, یا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ ARY کا کہ بچوں کو موقع دیا. جزاک اللہ. دیکھیں جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآن سائنس سے الحمدللہ اس وقت تقریباً 19 سالوں سے ملک عزیز پاکستان میں یہ خدمات انجام دے رہا ہے کہ ایک بہترین انداز میں حفظ قرآن کی ایک جدید روش جو ہے, کہ جس کی وجہ سے بچے پیج نمبر, آیت نمبر, سورہ کا نام, فرسٹ آیت, لاسٹ آیت اور تمام ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو ڈیٹا نکال کے بتا سکتے ہیں. تو یہ بچوں کی ایک علمی جو ہے وہ ایک بڑی کوشش کاوش ہے, جس کی وجہ سے ان کی علمی شخصیت بھی, پرسنالٹی بھی بنتی ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, واہ واہ. تو ہم خط عثمان طٰہٰ سے جو ہے وہ حفظ کرواتے ہیں. خط عثمان طٰہٰ بڑا مشہور عربی خط ہے اور پوری دنیا میں ہر جگہ اویلیبل ہے, پاکستان میں بھی ماشاءاللہ یہ چھپتا ہے, اور اسی قرآن کے نسخے سے ہم ان کو بچوں کو حفظ کرواتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اس کا مطلب ظاہر ہے کہ قرآن کریم تو مطلب ظاہر ہے اس کا کانٹینٹ تو وہی, اب آپ نے جی اس کی کیلیگرافی یا خود خط کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. اچھا اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اس طرح ہے کہ ہر پارے میں نا 20 صفحات ہیں, 20 پیجز ہیں. ٹھیک. سوائے پہلے اور لاسٹ کے. فرسٹ پارے میں 21 پیجز اور 30ویں پارے میں 23 پیجز ہیں. اس کے علاوہ پارہ نمبر 2 سے لے کے پارہ نمبر 29 تک ہر پارے میں 20 پیجز ہیں. اچھا ہر صفحے پہ جو ہے وہ 15 لائنیں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آیت کہیں بریک نہیں ہوتی ہے, ہر صفحے سے ایک نئی آیت شروع ہوتی ہے اور صفحے کے آخر میں آیت کا اختتام ہوتا ہے. آیت کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے, 5, 10, 15, 20, مگر یہ کہ آپ دیکھیں گے آیت بریک نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچہ ڈیٹا یاد رکھتا ہے اس کا, کہ اس کے ایڈریسز کیا ہیں, اس صفحے پہ کتنی آیات ہیں, فرسٹ, لاسٹ, سینٹرل, رائٹ, لیفٹ, پوزیشن بھی بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے, واہ واہ. تو دانش صاحب آپ بتائیے گا کہ مثلا ہم ان بچوں سے, اور ابتدا آپ ہی کیجیے گا پھر, کہ مثال کے طور پہ ہم کیا پوچھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ یہاں یہ وضاحت بھی کی ہے ہم نے, ان کو کوئی کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا ہوا, یعنی کہ کوئی قابلیت کا یہ امتحان نہیں ہے. اصل مقصد تو اپریشیٹ کرنا ہے ان سارے بچے بچیوں کو, اور کوشش کرنا ہے کہ ہم ترغیب دلا سکیں اس پلیٹ فارم سے. تو اصل تو مقصد وہ ہے, لیکن ہم اپنے طور پہ جب ہم کنورسیشن کریں تو ہم ان سے مثلا کیا پوچھ سکتے ہیں, یا کیا ہے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں, تھوڑی سی آواز بڑھا سکیں. جی ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ مثلا پیج نمبر 36 پہ, پیج نمبر 450 پہ مختلف پیجز ہیں, آپ ان سے بتائیں کہ پہلی آیت اس کی پڑھ دیں آپ, اس صفحے پہ کتنی آیات ہیں, کتنی اس میں ڈیٹیلز بتائیں گے پوری صفحے کی آپ کو, پہلی آخری آیت سینٹرل آیت ہے یا نہیں ہے, پیج لیفٹ پر ہے یا رائٹ پر ہے, یہ بھی ان کو یاد ہوتا ہے پورے قرآن سے. اچھا, یعنی یہ سارے بچے انہوں نے قرآن کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے یا سارا حفظ کیا ہوا ہے؟ سارے حافظ کل قرآن ہے ماشاءاللہ. ان کی عمر کی تو مطلب جی 11 سال سے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی عمر جو ہے ایج کے حوالے سے آپ دیکھیں تو 12-15 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. البتہ تقریباً 8 یا 9 سال یا کلاس کے حساب سے بات کریں, کلاس 1 کے بچے کو بھی ماشاءاللہ حفظ کروایا ہے, اور کلاس 2 سے ہمارا جو کرائٹیریا لیتے ہیں. ہمارے وہ بچوں کے سیگمنٹ میں ایک بچی آتی ہے, وریشا نام ہے اس کا, وہ نابینا ہے, وہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں اسے 5 پارے حفظ ہیں, اور وہ مطلب جی فرسٹ ایئر کی ہماری اسٹوڈنٹ ہے, فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے. کیا بات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی ذرا پہلے آغاز کیجئے نا دانش صاحب, اور پھر ہم ذرا علماء کرام ایک سوال ایک آدھ میں اس طرح ذرا, تاکہ اس معنی آج نزول شب قرآن ہے, ممکنہ طور پہ تو قرآن کریم میں تذکرہ ہو جائے گا اور ذرا بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ. پہلے سوال میں یہ کروں گا, پیج نمبر 183
اس کی فرسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. جی کوئی بھی بتا سکتے ہیں, مائک اٹھا کے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع کیا الصابرين. کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا بالکل ہے. صحیح جواب دیا آپ نے. واہ واہ. ایڈریسز بھی بتائیں بیٹا, اس کے پیج نمبر, آیات اس کی صفحے کی تعداد. ڈیٹیلز بھی بتا دیجیے. یہ قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 183 ہے, پارے کے لحاظ سے پیج نمبر 2 ہے, اور اس پیج پہ ٹوٹل آیت 7 ہے, فرسٹ آیت اس پیج پہ 46 ہے, اچھا کیا بات ہے. لاسٹ آیت اس پیج پہ 52 ہے, بالکل سینٹرل آیت اس پیج پہ 49 ہے, پیج رائٹ سائڈ ہے, Right اور یہ سورہ انفال ہے, پارہ نمبر 10 ہے. کیا ماشاء ماشاء اللہ. واہ 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 سارے واہ. سوال کے جواب صحیح دیے. بھائی سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. ماشاء اللہ واہ ماشاء واہ. اللہ. اسی طرح دوسرا سوال آپ جی کریں گے, میں کروں. آپ کیجیے, ایک سوال اور کر لیجیے, پھر ایک سوال بچوں سے کر لیجیے گا, پھر ہم ذرا. پیج نمبر 213 کی لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے گا. 213. 213. اچھا, یا اگر بچوں میں سے کوئی کرنا چاہے تو آپ میں سے بھی کر سکتا ہے. جی جی بسم اللہ. پیج نمبر 213 پارہ کے لحاظ سے 12واں پیج ہے. آخری آیت سورہ مبارکہ ہے یونس کی, آیت نمبر 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من يستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يبصرون. ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا میں ہے. چاہوں گا علماء کرام کو بھی آپ قرآن دے دیں تو وہ جی، بھی بالکل. پیج میں- نمبر کو کھول کے اس کی تصدیق یہ حضرت بھی اگر آپ فرمائیں گے چاہیں انشاءاللہ تو تعالیٰ. میں بے شک اس میں آپ پہلا جملہ بتانا چاہیں جس طرح بھی. اور یہ میں پھر یہ وضاحت ہے کہ بیٹا یہ کوئی قابلیت کا امتحان نہیں ہے آپ کی ہے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ پہلے قبلہ ایسے ہی ہے نا, ایزی فیل کریں. بالکل. مطلب کہ یہ تو مطلب صرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ بھائی کیا کہنا ہے. تو بچوں سے کر لیں گے پہلے سوال, یا بچوں جیسے. جی جی جی. بیٹا پیج نمبر 150 صفحہ نمبر 150 کی آخری آیت. یہ صفحہ نمبر 150 ہے, پارے کلاس سے یہ 9واں پیج ہے, یہ پارہ نمبر 8 ہے, سورہ انعام ہے. اس پیج کی فرسٹ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 158, لاسٹ آیت ہے 165. ٹوٹل آیت اس پیج پہ 8 ہیں, سینٹرل آیت نہیں ہے, پیج لیفٹ سائڈ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں, اگر آپ چاہیں تو اس صفحے کے اگلے صفحوں کی جلدی جلدی بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیں ہم کرتے ہیں اس طرح ایک سیمپل کے طور پہ. بیٹا نیکسٹ پیج جو ہے اس کی فرسٹ آیت کی تلاوت کیجئے. جی جی کوئی بھی کر لیں. نیکسٹ پیج کی 151 کی فرسٹ آیت کی بسم تلاوت کیجئے. اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. نیکسٹ پیج کی فرسٹ بیٹا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. شاباش. نیکسٹ پیج کی فرسٹ. قال ربنا ظلمنا پھر نیکسٹ پیج کی فرسٹ. أنفسنا یا بنی آدم خذوا زینتکم. اسی طرح یہ لاسٹ بھی آیت تلاوت جلدی جلدی کریں گے. بیٹا اسی صفحے کی لاسٹ آیت کی تلاوت کریں, یا بنی آدم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن ماشاء اللہ. نیکسٹ پیج کی بیٹا لاسٹ. نیکسٹ پیج کی لاسٹ. ونزعنا ما فی صدورہم. کیا بات ہے بھائی, واہ. پھر نیکسٹ پیج کی لاسٹ بیٹا. کیا کہنے ہیں بھائی, واہ واہ واہ. الذین اتخذوا دینہم لعبا ماشاءاللہ. وغرتہم. قبلہ اس طرح اس انداز میں ماشاءاللہ بیٹا بہت سلامت شکریہ رہیے آپ کا. سلامت رہیے. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. سورہ انفال کی پہلی آیت. سورہ انفال کی. آپ ہی پڑھ لیں بے شک. ہاں کوئی بھی کوئی بھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتائیے، کون سا صفحہ ہے یہ سورہ انفال کی ابتدائی ہے. پہلی آیت اس پیج فرسٹ ہے، اس پہ 1 ہے، لاسٹ اس کی ہے 8، ٹولیس کی ہے اس پیج پہ 8، سینٹر آیت نہیں ہے. صفحہ نمبر؟ اس کا صفحہ نمبر ہے ذہن میں کسی کے؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 157. 177. باقی باتیں ٹھیک ہے. 177. لیکن باقی ساری معلومات ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا اگر بچیوں سے کچھ پوچھنا چاہیں، بیٹیوں سے کچھ، گاؤدانی صاحب آپ اگر چاہیں تو بیٹا سنیے گا، اور کوئی بھی اگر جواب دینا چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہنا ان زبانوں کا، اتنی پاکیزہ زبانیں کہ جن پر قرآن مجید کا ذکر ہے، اور کتنی شاداب وہ سماعتیں ہیں کہ جو ان تلاوتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں. کیا کہنا ان سینوں کا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے. ہمیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ سے یہی گزارش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 259 ہے بیٹا، آپ میں سے اگر کوئی بچیوں میں سے ہمیں جواب دیں. پیج نمبر 259، 259، اس کی اگر پہلی آیت آپ ارشاد فرمائیے گا. جی جی بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بیٹا یہ کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے؟ یہ 13 پارے کا 18 پیج ہے. اس پہ سورہ ابراہیم ہے. پہلی آیت نمبر 25 سورہ ابراہیم کی، لاسٹ آیت نمبر 33 سورہ ابراہیم. ٹوٹل آیتیں 9 ہے. سینٹرل آیت 29 سورہ ابراہیم، پیج رائٹ سائڈ پر ہے. کیا بات ہے. آخری آیت ہے، آیت نمبر 33 جو آپ نے فرمایا، اس کی تلاوت کریں گے. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. اگلے صفحے کی آخری آیت. اگلے صفحے کی آخری آیت اگر بتا سکتے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. اس کے بعد کی اگلے صفحے کی آخری آیت. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اچھا میں کیا ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں کوئی سبھی؟ اچھا اگر یہ بیٹا یہ صفحہ نمبر 365 بچوں یا بچیوں میں جو بھی بتانا چاہے. 365 کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کو بتا سکتے ہیں؟ 365 صفحہ نمبر کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. اور بیٹا اس کا اگلا جو پیج ہے 366 کی پہلی آیت بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ کیا الہا کہنا ہے؟ آخر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا 367 کی اگلی آیت بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم. کیا بات ہے. تلک. اگر میں تھوڑا سا جمپ کر لوں اور 395 پہ آؤں، 395 صفحے کی کوئی پہلی آیت بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین. 395 میں اس کا پہلا جملہ میں پڑھتا ہوں. 395 قال انما. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا وان. قال انما اوتیتہ علی. ٹھیک ہے مگر لیکن ہاں بالکل بھی ڈسکریج نہیں کریں گے. ہاں سوال ہی بتا رہے. صحیح بات ہے، ہیومن ایرر ہے آف کورس، لیکن یہ کہ اوور آل یہ محنت، جو پیشن ہے، جو جذبہ ہے، یہ جذبہ اتنا قابل تعریف ہے. پروردگار عالم سب کو یہ ہمت. کیونکہ یہ جواب دینے کا ریشو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 95% ہے جواب دینے کا ریشو. تو یہ کمال ہے نا. بالکل. تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں علماء کرام اس پہ کیا کہیے گا، اس روش پہ، اس پہ ان کی جو محنت اس پہ، تاکہ اور بچوں کو بھی ہم جو ترغیب دلا سکیں. میں بے شک میں قرآن کریم میں رکھ دیتا ہوں. جی قبلہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے تو ہمارے بچے جب جڑتے ہیں نا تو بچوں کو دیکھ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری نسلیں جو ہے یہ قرآن سے جڑ رہی ہیں. یہ جو ہماری لیگیسی ہے، اصل تراث،
یہ تراث ہمارا محفوظ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں, تو وہ صدیاں گزر گئی ہیں. حفاظت کی جو صورت ہے کہ دیکھیں آج جو ہے وہ کیا کیا ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہیں. مادیت پرستی کا دور ہے, ہر طرف مادیت کا دور ہے, لیکن پھر بھی بچے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی حفظ بھی کر رہے ہیں, تلاوت بھی, پھر تجوید بھی. تو بہت اچھی بات, اور سب کے لیے جو ہے وہ یہ قابل تحسین بھی ہے اور سب کے لیے قابل تقلید بھی ہے. بلکہ آپ نے کہا تو مجھے یاد ہے, چونکہ میں ان سے پوچھ رہا تھا سیگمنٹ سے پہلے کہ کیا آگے جا کے کسی مرحلے پر ترجمہ اور تفسیر اس حوالے سے بھی توجہ ہے, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے, بلکہ ہم موضوعاتی اعتبار سے بھی قرآن پڑھا رہے ہیں. بلکہ میں ایک اگر اجازت دیں تو میں ایک سوال کر لیتا ہوں, مطلب اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی امتحان نہیں ہے, تو یہ آپ لوگ ویسے ہی اتنا زبردست, تو مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک موضوع یعنی نامحرم کے حوالے سے ہم کچھ, نامحرم کے حوالے کہ قرآن کریم میں نامحرم کے حوالے سے بات کرنے یا نہ کرنے, کیا اس عنوان سے کوئی آیت یا کوئی کچھ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے بچیوں میں سے کوئی, یا نماز کے اعتبار سے کوئی کہ نماز جو برائیوں سے روکتی کوئی؟ جی جی. سورہ نور آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کہے گا دادا؟ یہ وہ نامحرم کے حوالے سے انہوں نے, اچھا نامحرم کے حوالے سے, اچھا میں سمجھا, میں تو اپنی کم علمی میں سمجھا قرآن نماز کے حوالے سے تو بہت آسان ہے نا, بہت آسان ہے, صحیح بات ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ سورہ نور کی بڑی پرٹیننٹ اور ریلیونٹ آیت ہے. اچھا وہ نامحرم کے عنوان سے پڑھے ہوئے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کیا بات ہے. دیکھیے جناب, ہر انسان اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے کہ بہتر بن جائے, دنیا کے اندر کچھ ایسا بن جائے کہ اس کے لیے کچھ داد و تحسین کے الفاظ کسی کی زبان پر آ جائے, مگر ایسے کم ہی ہوں گے کہ جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ٹریبیوٹ پیش کیا ہو, اس طرح سے ان کو گلوریفائی کیا ہو, اس طرح سے ان کو ایڈمائر کیا ہو کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان قرآن کے طالب علم بھی موجود ہیں اور قرآن کے معلم بھی موجود ہیں. وہ بھی موجود ہیں کہ جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ بھی موجود ہیں جو قرآن کے ٹیچرز ہیں. تو میں ان دونوں کو, ان سب کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنے حبیب کا نور نظر بنایا, محبوب بنایا, کہ ان کے جو تعریفی کلمات ہیں ان کے مصداق یہ بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, اور ان کے اساتذہ بھی ہیں. اور ظاہر ہے یہاں پر تو 2 نمائندہ اساتذہ ہیں, ان کے علاوہ کتنے ہوں گے, اس طرح اسٹوڈنٹس بھی کتنے ہوں گے, یہ سب ہمارے سفیر بن کر جائیں کہ یہ جتنی محبتوں کا پیغام ہے ان سب کے لیے جو وہاں پر معلمین ہیں اور وہاں پر متعلمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. مجھے ابھی میں نے 1 سیکنڈ کے لیے موبائل ہاتھ میں لیا تو ٹیم کو ایک میسج کرنے کے لیے, تو مجھے پیغامات آ رہے ہیں والدین کے کہ جی ہمیں نمبر چاہیے انسٹیٹیوٹ کا, ہمیں اپنی بیٹیوں, اور مقصد یہی تھا کہ اگر یہ ترغیب ہم اگر دلا سکیں تو مجھے پیغام آیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو داخلہ. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ 16 کیمپسز ہیں. اچھا الحمدللہ. کہ کراچی میں 4 ہیں, اس کے علاوہ لاہور میں ہے اور دیگر بڑے شہروں میں ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ ایک ارادہ ہے, ہماری ایک جمران فاؤنڈیشن کا ایک موٹیو ہے کہ ہم پاکستان کے ہر شہر میں جو ہے ایک کیمپس قائم کریں اور اسی انداز میں بچے جو وہاں پر حفظ کریں. جزاک اللہ. یہاں میں ایک رسول کرام کی ایک حدیث بیان کروں گا, آپ علماء کرام بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, کہ فرمایا کہ ایک حافظ قرآن روز قیامت, روز محشر 10 ایسے افراد کی شفاعت کر سکے گا اپنے خاندان میں سے جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہے. تو یہ بچوں کے لیے, خاص طور سے ان کے پیرنٹس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں. اور خاص طور سے اس پرفتن دور میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب فتنے تم پر شب تاریک کی طرح چھا جائیں تو قرآن سے متمسک ہو جاؤ. تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ نئی نسل جو ہے, یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن سے, اہل بیت سے متمسک ہو جائیں اور آخر تک پھر انشاءاللہ ان کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہے قرآن کے ساتھ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بالکل ٹھیک, بہت نوازش ہے. اور بہت جس طرح داؤدانی صاحب نے بھی کہا, علامہ صاحب نے کہا, مفتی صاحب نے کہا کہ تمام بچوں کو ہماری طرف سے بہت سلام. شاباش بیٹا, زبردست, کیا کہنے ہیں, ساری بیٹیوں کے سلامت رہیے, بہت بہت شکریہ. یہ ایک کوشش تھی ایک عملی مظاہرے کی کہ قرآن درس انقلاب بھی ہے, قرآن درس اتحاد بھی ہے,
کیا ہی کہنے ہیں کہ مطلب یہاں جمران انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنس کے بچے آ کے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. وہاں وہ طالب علم ہے پاکستان کے محمد ابو بکر, وہ ایران میں جا کر قرأت کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں, وہ وہاں پر فرسٹ آ رہے ہیں, وہاں ان کو علماء گلے لگا رہے ہیں. تو یعنی کہ تو بس ایسا مجھے لگتا ہے آخر میں کہنا چاہوں گا کہ چھوٹی موٹی وہ اختلاف کی باتیں سب بہت ہو گئیں. آئیے آج ممکنہ نزول شب قرآن میں یہ عہد کریں کہ یہ اس سے بڑی کتاب کیا ہوگی جو درس اتحاد دے, جس میں ظاہر ہے تمام تر مسالک اور سب سے بہت بالا تر ہے سارا معاملہ, اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اسی کتاب کے سائے میں متحد بھی رکھیں, اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا قبلہ بہت شکریہ, بہت بہت نوازش, آپ کی شرکت کا شکریہ. میں اپنی طرف سے ہماری طرف سے کیا, لیکن ایک چھوٹا سا بہت نذرانہ وہ ہم اپنا جو WB مہمانی کی جانب سے ہم چاہیں گے کچھ چھوٹے چھوٹے کچھ تحائف آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. ویسے آپ لوگ ظاہر اس سے کروڑا گناہ کے زیادہ مستحق ہیں, اور جب داؤدانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, تو میں تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت نوازش. ایک بار پھر ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.